السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اولئک، یہی لوگ، علی ہدن، ہدایت پر ہیں۔ کون سی ہدایت یہاں؟ صرف علم؟ عمل بھی، کیونکہ ایمان بالغیب اور اقامت الصلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ، یہ سب کیا ہیں؟ عمل کی باتیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے جو ہدایت یا روشنی یا رہنمائی ان کے پاس آئی ہے یا توفیق ان کو ملی، وہ اسی پر ہے۔ واولئک، اور یہی لوگ، ہم وہ، المفلحون، وہ فلاح پانے والے ہیں۔ مفلح، فلاح، فا لام حا، فلاح کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا، چیرنا، اور فلاح کہتے ہیں ایسی کامیابی کو جو مشکل کے بعد آئے، جو محنت کرنے کے بعد حاصل ہو۔ تو یہ زندگی کیا ہے؟ مشکل چیز ہے، محنت کی جگہ ہے، کام کرنے کی جگہ ہے۔ عربی زبان میں فلاح کسان کو بھی کہتے ہیں، فارمر۔ تو فارمر کیا کرتا ہے؟ محنت کرتا ہے یا نہیں؟ ہاں، کیا کیا کرتا ہے؟ زمین کے اوپر ہل چلاتا ہے، چیرتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو نرم کرتا ہے، ہموار کرتا ہے، بیج ڈالتا ہے، پانی ڈالتا ہے، اور پھر جب فصل تیار ہو جاتی ہے تو کاٹتا ہے۔ تو چیرنا شروع میں اور کاٹنا آخر میں، تو وہ ہے کامیاب ہونے والا فلاح۔ تو مفلح کون ہے؟ جو اس دنیا میں رہ کر عیش و عشرت سے نہیں بلکہ محنت سے زندگی گزارتا ہے، ایسا شخص آخرت میں کامیاب ہونے والا۔ لیکن اس کی یہ محنت صرف دنیا کے لیے نہیں ہوتی بلکہ آخرت کے لیے ہوتی۔ اب آپ دیکھیے، اگر سورۃ الفاتحہ کو ساتھ ملا کے دیکھیے کہ وہاں پر ہم نے سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف کی، الحمدللہ، جو رب العالمین ہے، جو الرحمن الرحیم ہے، جو مالک یوم الدین ہے۔ وہاں بھی آغاز کی بات ہوئی، پھر اختتام کی بات ہوئی۔ پھر وہاں ہم نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ تو اتنا بڑا ہے، ہم تیرے ہی آگے جھکتے ہیں، تیری عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ عبادت کے لیے ہمیں اب رستہ چاہیے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اور راستہ کس کا چاہیے؟ جن کے پاس علم بھی ہے، عمل بھی ہے، صراط الذین انعمت علیہم۔ اور کن کا راستہ نہیں چاہیے؟ جن کے پاس علم ہے، عمل کوئی نہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ نہ ضالین کا چاہیے جن کے پاس نہ علم ہے اور نہ عمل ہے۔ تو چونکہ ہم نے وہاں پر دعا مانگی تھی اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں کہا کہ اگر چاہیے واقعی سچے ہو تو آؤ پھر اس کتاب کو پڑھو۔ ہم میں سے بہت سے لوگ دن میں معلوم نہیں کتنی دفعہ کہتے ہیں اللہ سیدھا راستہ دکھا دے، لیکن کوشش نہیں کرتے۔ صرف دعا نہیں، دعا کے ساتھ کوشش شرط ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص صرف دعا مانگتا رہتا ہے اور محنت نہیں کرتا تو بات نہیں بنتی۔ مثلا اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے اولاد دے دے، تو اسے کیا کرنا پڑے گا؟ شادی کرنی پڑے گی۔ اگر کوئی کہے یا اللہ مجھے رزق دے، تو اسے کیا کرنا پڑے گا؟ کوئی جاب کرنی پڑے گی، کوئی کام کرنا ہوگا۔ تو کوئی بھی چیز آپ کو، یا اللہ مجھے فلاں ڈگری چاہیے، تو کیا کرنا ہوگا؟ وہ داخلہ لینا پڑے گا، پڑھنا ہوگا۔ ہمیں ہدایت چاہیے تو کیا کرنا ہوگا؟ قرآن پڑھنا ہوگا، کھولنا ہوگا، غور و فکر کرنا ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جب ہم نے ہدایت مانگی تو صرف پھر مانگ کے بیٹھ نہیں گئے، بلکہ کیا کیا؟ اٹھے، قرآن کھولا، سیکھا، سمجھنے کی کوشش کی، نہیں سمجھ آیا ایسی جگہ گئے جہاں پر کوئی سمجھانے والا ہو، تاکہ ہم کو پتہ چلے کہ یہ زندگی کیا ہے اور اس کے بعد کیا ہوگا اور ہمیں کیا کر کے یہاں سے جانا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ہدایت چاہیے تو یہ دنیا کی کتابوں میں نہیں ہے، اس کے لیے وہ کتاب چاہیے، بلند کتاب، کتاب عظیم، ذالک الکتاب۔ کیسی کتاب؟ لا ریب فیہ، ہر شک سے پاک ہے۔ دنیا میں کسی انسان کی بات حتمی بات نہیں، کوئی علم مکمل علم نہیں، کوئی عقل کامل عقل نہیں، ہر جگہ کمی ہے۔ دنیا میں کسی کے پاس پرفیکشن نہیں۔ انسان ایک بات کرتے ہیں، پھر دوبارہ کچھ اور کہہ دیتے ہیں، آج ایک تھیوری آتی ہے، کل اس کا رد آ جاتا ہے۔ پھر اسی طرح لوگوں کے پاس آج کا علم ہے، ہسٹری الجھی بھی ہے، کوئی صحیح پکچر نہیں ہے۔
اس قدر اختلاف ہے پاسٹ کے بارے میں، فیوچر کل کا، آج کے بعد اگلے لمحے کا کسی کو نہیں پتا. تو ہمارا نالج بھی مختصر ہے، عقل بھی، عمر بھی، ہر چیز. لہٰذا انسانوں کو ہدایت نہیں دے سکتے. ہدایت کے لیے سپریم ہستی چاہیے اور وہ اللہ کی ذات ہے. اس نے ہماری ہدایت کا بندوبست کیا، ایسی کتاب بھیجی کہ جس میں کوئی شک ہی نہیں. 1400 سال سے کسی بھی قسم کی رد و بدل سے پاک ہے. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس میں باطل کا کوئی عمل دخل ہے ہی نہیں، اور یہ بالکل صاف ستھری اعلیٰ ترین کتاب ہے جس نے عربوں کو عاجز کر دیا. اس کے مقابل وہ کتاب نہیں لا سکے، آگے تفصیل آئے گی. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اطمینان سے کھولو اور پڑھو. لیکن ہدایت اس کو دے گی جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، جو گناہوں سے بچنا چاہتا ہے، جو اللہ کی رضا چاہتا ہے، اور جتنی جس کی طلب ہوگی. تقویٰ جو ہے نا، دل کی خاص حالت ہے، ایک خاص تڑپ اور طلب ہے، ڈر ہے، خوف ہے. لیکن عام خوف اور اس میں فرق ہے. تقویٰ میں، تقویٰ ایسا ڈر کہ جس میں انسان گناہوں کو چھوڑنا چاہے اور اللہ کے عذاب سے بچنا چاہے. تقویٰ کا کیا معنی ہے؟ اللہ کے عذاب سے بچنے کی خواہش کہ اللہ مجھے جہنم سے بچنا ہے. ایسے شخص کے لیے پھر کیا ہے؟ کچھ کرنے کے کام ہے. الذین یؤمنون بالغیب. سب سے پہلے اپنے دل کو درست کرو، ایمان لاؤ، اللہ پر اعتماد کرو. ایمان بالغیب دراصل کیا ہے؟ اللہ پر اعتماد. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اٹھ کے کچھ کام کرو، تیری اینڈ پریکٹس، کچھ عمل کر کے دکھاؤ. اٹھو، کھڑے ہو، خاص طریقے پر اللہ کی عبادت کرو، رکوع کرو، سجدہ کرو، اور آداب اور شرائط کے ساتھ پابندی کرو. یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور لوگوں کے ساتھ معاملہ درست رکھو. ایمان دل کی حالت ہے، نماز ذاتی عبادت ہے، اور مال خرچ کرنا حقوق العباد کی ادائیگی ہے. انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اور مال خرچ کرنے میں اپنی ذات پہ بھی خرچ کرنا، بندوں پہ خرچ کرنا، اور اللہ کی خاطر خرچ کرنا. ذات پہ اپنی ذاتی ضروریات کے لیے، بندوں پر ان کی ضروریات کے لیے، اور اللہ کی خاطر اللہ کے دین کی ترقی کے لیے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور اس میں صرف مال نہیں بلکہ اور کیا کیا، جو بھی فائدہ مند چیزیں ہمارے پاس ہیں، مثلا علم، جسمانی طاقت، عقل کی طاقت، ٹیلنٹ، صلاحیت، وقت، اس میں سے کچھ نہ کچھ وہ لوگوں کے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک، بہت وسیع ذہن کے مالک ہیں. پچھلے تمام پیغمبروں کی کتابوں کو ایکنالج کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، کیونکہ قرآن ان سب کتابوں کا نچوڑ ہے، فائنل ورژن، ایسا جس میں کوئی شک نہیں، سب کچھ محفوظ کر دیا اس کتاب نے. وما انزل من قبلک کا یہی معنی ہے، اس سے پہلے جو بھی آیا اس کو مانتے. اب دیکھیے دوسری قومیں آدھا آدھا مانتی ہیں، کوئی ایک چیز مانتی دوسری نہیں مانتی، لیکن متقی اس کو بھی مانتے اور اس سے پہلے کی چیزوں کو بھی مانتے. وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور وہ آخرت کی یاد میں جیتے ہیں، وہ دنیا کے لیے نہیں جیتے، وہ وہاں کے لیے کام کرتے ہیں، آخرت کے لیے. اور ان کا اس پر یقین ہے، ایسا یقین ہے، اتنا پکا ان کا ایمان ہے اس بات پر کہ آج ہم تھوڑا سا بھی کچھ کریں گے تو کل اس کی جزا یا سزا ہوگی. اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ ہیں ہدایت پر، واولئک ھم المفلحون، اور ان کو اللہ نے انعام یافتہ بنا دیا. صراط الذین انعمت علیہم، انہی لوگوں کا راستہ ہے، یہ کامیاب ہو کر رہیں گے. لیکن یاد رکھیے کہ اس کامیابی کے لیے کیا شرط ہے؟ محنت اور کوشش. ایک حرف پڑھیں گے تو کتنی نیکیاں؟ 10 نیکیاں. الف لام میم ایک حرف نہیں بلکہ 3 ہیں، 30 نیکیاں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.